اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ۔ سب سے زیادہ جو واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند ترین اخلاق کی شہادت دیتا ہے وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا ہے۔ یہ قبیلہ کلب کے شخص حارث بن شرجیل یا شرجیل کے بیٹے تھے اور ان کی ماں سعدی بنت سلبہ قبیلہ تے کی شاخ بنی معان سے تھی۔ جب یہ 8 سال کے تھے اس وقت ان کی ماں انہیں اپنے میکے لے کر گئی۔ وہاں بنی کبن بن جسر کے لوگوں نے ان کے پڑاؤ پر حملہ کیا اور لوٹ مار کے ساتھ جن آدمیوں کو پکڑ کے لے گئے ان میں حضرت زید بھی تھے۔ پھر انہوں نے طائف کے قریب عکاظ کے میلے میں لے جا کر ان کو بیچ دیا۔ خریدنے والے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے حکیم بن حزام تھے۔ انہوں نے مکہ لا کر اپنی پھوپھی صاحبہ کی نظر کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاں زید رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور ان کی عادات و اطوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر پسند آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے مانگ لیا۔ اس طرح یہ خوش قسمت لڑکا اس خیر الخلائق ہستی کی خدمت میں پہنچ گیا جس سے چند سال بعد اللہ تعالیٰ نبی بنانے والا تھا۔ اس وقت زید رضی اللہ عنہ کی عمر 15 سال تھی۔ کچھ مدت کے بعد ان کے باپ اور چاچا کو پتہ چلا کہ ہمارا بچہ مکہ میں ہے۔ وہ انہیں تلاش کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فدیہ چاہے ہم دینے کو تیار ہے، آپ ہمارا بچہ ہمیں دے دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں لڑکے کو بلاتا ہوں اور اس کی مرضی پر چھوڑے دیتا ہوں کہ وہ تمہارے پاس جانا چاہتا ہے یا میرے پاس رہنا پسند کرتا ہے۔ اگر وہ تمہارے پاس جانا چاہے تو میں کوئی فدیہ نہ لوں گا اور اسے یوں ہی چھوڑ دوں گا، لیکن اگر وہ میرے پاس رہنا چاہے تو میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ جو شخص میرے پاس رہنا چاہتا ہو اسے خواہ مخواہ نکال دوں۔ انہوں نے کہا، یہ تو آپ نے انصاف سے بھی بڑھ کر درست بات فرمائی ہے، آپ بچے کو بلا کر پوچھ لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے کہا، ان دونوں کو جانتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں، یہ میرے والد ہے اور یہ میرے چاچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، تم ان کو بھی جانتے ہو اور مجھے بھی۔ اب تمہیں پوری آزادی ہے، چاہو تو ان کے ساتھ چلے جاؤ اور اگر چاہو تو میرے ساتھ رہو۔ انہوں نے جواب دیا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی کے پاس نہیں جا سکتا۔ ان کے باپ اور چاچا نے کہا، زید، کیا تو آزادی پر غلامی کو ترجیح دیتا ہے اور اپنے ماں باپ اور خاندان کو چھوڑ کر غیروں کے پاس رہنا چاہتا ہے؟ انہوں نے کہا، میں نے ان کے جو اوصاف دیکھے ہیں، ان کا تجربہ لینے کے بعد میں دنیا میں کسی کو بھی ان پر ترجیح نہیں دے سکتا۔ زید رضی اللہ عنہ کا یہ جواب سن کر ان کے باپ اور چاچا بخوشی راضی ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت زید رضی اللہ عنہ کو آزاد کر دیا اور حرم میں جا کر قریش کے مجمع عام میں فرمایا کہ آپ سب لوگ گواہ رہے، آج سے زید رضی اللہ عنہ میرا بیٹا ہے، یہ مجھ سے وراثت پائے گا اور میں اس سے۔ اسی بنا پر لوگ ان کو زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے۔ سیرت سرور عالم صحیح اسلامی واقعات، صفحہ نمبر 145 سے لے کر 147۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ.